جب میں لیکچر دیتا تھا تو طالب علموں کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی تجسس نظر نہیں آتا تھا، یعنی کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی تھی کہ مجھے تاریخ سے نفرت ہو گئی کہ ایسی تاریخ پڑھانے کا کیا فائدہ ہے۔ میں نے یونیورسٹیوں کے اندر تاریخ کے استادوں سے کچھ نہیں سیکھا، میرا سارا وقت ضائع ہوا۔ ہم نے خود کو بہت لمٹ کیا ہوا ہے انہی کچھ مخصوص موضوعات کی حد تک، اور ماسٹرز کے لیول کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس کے پاس وہ فریڈم نہیں ہے ٹو چوز کہ وہ کون سی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، کس طرح کی پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور زبردستی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کو ایک ہندوستان سے علیحدہ آزاد ریاست بنائی جائے۔ ہم نے یعنی موہنجو دڑو کی یا ہڑپا کی سویلائزیشن کو اپنی تاریخ کے اندر شامل نہیں کیا۔ اس کو ہم نے مطلب کہ یا گندھارا سویلائزیشن تھی، اس کو ہم نے غیر اسلامی ہی قرار دیا۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ون آن ون ود علی وارسی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے ایک جانے مانے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ون آف دا ویری فیو ہسٹورینز آف نوٹ جن کو پاکستان نے پروڈیوس کیا ہے، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر مبارک علی، ہمارے اور آپ کے بڑے پاکستان کے ان تاریخ دانوں میں سے ایک جنہوں نے عوامی تاریخ کو جو ہے وہ سامنے لانے کی اپنی بھرپور کوشش کی ہے، اور اس میں بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں پاکستان کی ریاستی بیانیے کو لے کر چلنے کی بجائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جی شکریہ آپ کا کہ آپ آئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ ہسٹری پڑھی ہے، پڑھائی ہے، اور متعدد اس کے اوپر کتب لکھی ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اندر تاریخ کے حوالے سے دیکھا ہے کہ اکثر جو مغالطے ہیں وہ مسلسل موجود رہتے ہیں اور دہائیاں ہو چلی ہیں، لیکن وہ درست نہیں کیے جاتے۔ پاکستان میں جو تاریخ ہے اس کو پڑھنے کا، پڑھانے کا کچھ اس میں فنڈامنٹل فلاز ہیں، اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ وہ کیا ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور جو میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بھی آپ سے یہ مطلب کہہ سکتا ہوں کہ جو تاریخ میں نے اسکول میں پڑھی تھی، جو نصاب ہمارا تھا، وہ مطلب کہ بادشاہوں کا تھا، ان کی فتوحات کا تھا، ان کی جنگوں کا تھا۔ اچھا، جب میں کالج میں گیا تو وہاں بھی یہی نصاب تھا، ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ ضرور تھا۔ جب یونیورسٹی میں ایم اے کرنے گیا تو وہاں بھی اس کا ایک پیپر مطلب کہ جس کو ہم کہیں ہندوستان کی تاریخ کا، اس کے اندر بھی یہی نصاب تھا۔ اور جب میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا ہے تو مجھے بھی یہی نصاب پڑھانے کو دیا گیا۔ اچھا، میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب میں لیکچر دیتا تھا تو طالب علموں کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی تجسس نظر نہیں آتا تھا، یعنی کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی تھی۔ تو کچھ عرصے کے لیے یہ میں نے جگہ ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے تاریخ سے نفرت ہو گئی کہ ایسی تاریخ پڑھانے کا کیا فائدہ ہے۔ تو دوسرا پھر میری دلچسپی ہوئی فکشن پڑھنے کے اوپر، تو میں نے پھر روسی اور فرانسیسی اور مطلب کہ انگلش اور جرمن یہ فکشن پڑھا، تو فکشن نے مجھے بہت حد تک تاریخ کو سمجھنے میں مدد دی کہ انسانی فطرت کیا ہے، کیسے بدلتی ہے، اور حالات کے تحت مطلب کہ ہمارے رجحانات بھی وہ بھی کیسے بدلتے ہیں۔ تو یہ میں جیسے جیسے پھر تاریخ کو پڑھتا گیا، میں نے یونیورسٹیوں کے اندر تاریخ کے استادوں سے کچھ نہیں سیکھا، میرا سارا وقت ضائع ہوا، یعنی اسکول میں بھی، کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی کوئی نئی بات نہیں سیکھی، وہی پرانی باتیں تھیں۔ لیکن یہ میرا اپنا شوق تھا کہ جب میں نے تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو خود مجھے کئی مرحلوں کے اوپر اپنے نظریات کو بدلنا پڑا، یعنی کوئی ایک نظریہ نہیں رہا۔ کبھی میں سمجھتا تھا کہ تاریخ کے اندر فاتحین کا رول ہوتا ہے، کبھی میں سمجھتا تھا کہ نہیں، یہاں پر عوامی کردار ہوتا ہے، کبھی میں سمجھتا تھا کہ تاریخ کو نظریاتی یا قوم پرستی کے نظریے کے تحت سمجھنا چاہیے،
کبھی خیال ہوتا تھا کہ اس میں مذہب کا بہت زیادہ دخل ہے، کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ اس کو سیکولر نقطۂ نظر سے پڑھنا چاہیے۔ تو خود میرے ذہن میں بھی یہ تمام خیالات وقت کے ساتھ پیدا ہوتے رہے، اور تاریخ کے بارے میں میرے نظریات جو ہے وہ بدلتے رہے، بلکہ آج بھی جو تاریخ، چونکہ بالکل تاریخ نویسی بدل گئی ہے، اور آج بھی جب میں کوئی نئی کتابیں پڑھتا ہوں اور اس کے اندر تاریخ کا ایک نیا نقطہ نظر سامنے آتا ہے تو وہ مجھے بہت اپیل کرتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جو تاریخ کا روایتی نقطۂ نظر ہے اس کو چیلنج کیا جائے، اور اس کو چیلنج کر کے جو تاریخ کے نئے نظریات ہیں ان کے تحت تعلیمی اداروں میں اور نوجوانوں کو وہ تاریخ بتائی جائے جو ان کو ایک نیا شعور دے اور نیا احساس دے۔ یہ میں نے کوشش کی ہے، اور اسی کوشش میں میں اب تک سمجھیے کہ مشغول ہوں۔ میں مضامین بھی لکھتا ہوں، کتابیں بھی لکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نئی باتیں آ رہی ہیں، نئے رجحانات آ رہے ہیں، نظریات آ رہے ہیں، اردو عوام کو یا پاکستانی عوام کو ان سے روشناس کرایا جائے۔ سر آپ نے بالکل درست کہا، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جامعات کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور یونیورسٹیز کے اندر آج بھی ہماری، اگر یہ پنجاب یونیورسٹی کا میں ذکر کروں تو جو ایم اے ہسٹری کا اگر آپ کورس اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ خلافت راشدہ ہے، اس کے اندر پھر خلافت عثمانیہ ہے، اور ہندوستان کی کچھ تاریخ کا ایک پورشن ہے جو کہ 2 سال کے اندر ہم پڑھاتے ہیں۔ مگر ہمارا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے خود کو بہت لمٹ کیا ہوا ہے انہی کچھ مخصوص موضوعات کی حد تک، اور ماسٹرز کے لیول کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس کے پاس وہ ایک کیا کہنا چاہیے، فریڈم نہیں ہے ٹو چوز کہ وہ کون سی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، کس طرح کی پڑھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، ایک تو آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، اس کو عرصہ ہوا ایوب خان کے زمانے میں اسکول کے نصاب کو تبدیل کرنے کا مسئلہ پیش آیا، تو اس کے لیے انہوں نے ہارورڈ سے تعلیم کے ماہرین کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ کا مضمون جو ہے فرسودہ اور فضول ہے، اسکول میں طالب علموں کو اس کے بجائے سماجی علوم پڑھانے چاہیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں کچھ عرصے کے لیے تاریخ پڑھائی نہیں جاتی تھی، بلکہ سماجی علوم کے نام سے اس میں کچھ سیوکس تھی، تھوڑا بہت تاریخ کا حصہ تھا، تھوڑے بہت جو ہے کلچر ہوتا تھا وہ پڑھایا جاتا تھا، تو ہمارے طالب علم تاریخ سے بالکل ناواقف ہو گئے۔ اچھا، ایک جو پرابلم ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی اس ریاست کو ایک نظریاتی ریاست کی شکل دے دی، اور ریاست کی شکل نظریاتی ہونے کی وجہ سے اب ہم تاریخ کو بھی نظریاتی طور پہ پڑھاتے ہیں، یعنی چاہے وہ اسکول ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی ہو۔ جیسا آپ نے کہا کہ اب ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے اس کو کہ امت اسلامیہ تک محدود کر دیا ہے۔ یورپ کی تاریخ بہت کم پڑھائی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بنیادی طور پر جو تاریخ پڑھانی چاہیے وہ قدیم تہذیبوں کی تاریخ پڑھانی چاہیے، جس کے اندر میسوپوٹامیہ ہے، مصر ہے، وادی سندھ ہے، یونان ہے، روم ہے، کیونکہ جب آپ قدیم تہذیبوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک وسعت آتی ہے، کیونکہ یہ تاریخیں کسی قومی یا نقطہ نظر سے نہیں لکھی گئی ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی تہذیب کا ارتقاء کیسے ہوا، نئی ایجادات کیسے آئیں، نئی ٹیکنالوجی کیسے آئی، نئے تہذیبی ادارے کیسے بنے، زبانوں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو ہمارے ہاں تہذیبیں، قدیم تہذیبوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے، تاکہ اسکول سے بچوں کا ذہن وسیع ہو جائے۔ جب ایک مرتبہ ذہن وسیع ہو جائے تاریخ کے سلسلے میں، پھر اس کے بعد قومی تاریخ کو پڑھانا چاہیے۔ قومی تاریخ ضرور پڑھائیں، لیکن اس کو ایک
وسیع تناظر کے اندر پڑھائیں، ایک گھٹے ہوئے ماحول میں اور گھٹے ہوئے نظریے کے تحت نہیں پڑھائیں۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اسی ٹاپک پر رہتے ہوئے آپ نے ایوب خان صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے، اور حالانکہ وہ کوئی اسلامسٹ نہیں تھے ایز اے رولر، اور وہ ایک سیکولر نظریات رکھنے والی شخصیت تھے، لیکن انہوں نے بھی ہسٹری کو، اور ہارورڈ یونیورسٹی سے، ظاہر ہے امریکہ سے وہ آئے تھے تو ان کی تو اپنی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی وائلنس سے عبارت ہے، تو شاید ان کو تاریخ میں اتنی دلچسپی نہ ہو، لیکن جو ہمارا ایک اسٹیٹ کا پروجیکٹ پچھلے خاص طور پر سنس 1973-71 کے بعد سے خاص طور پر ایک پروجیکٹ نظر آتا ہے کہ یہ مسلسل اسلامزم کی طرف اس کو بتدریج لے کر آیا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ہمیں اس کا نقصان تاریخ کے تناظر میں ہماری جو اس سے پہلے بڑی اسلامی ریاستیں رہی ہیں، سلطنتیں رہی ہیں، عثمانی سلطنت تھی یا عباسی سلطنت تھی، ان کے اوپر کلیریکل جو انفلوئنسز تھے یا عوام کے اوپر یا ریاستوں کے اوپر، اس کی وجہ سے ان کا ڈکلائن، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا پورا جواب دوں، ایوب خان کے زمانے ہی میں ایک یہ تحریک چلی کہ صرف پاکستان کی تاریخ لکھنا چاہیے، جس میں کوئی ہندوستان کا ذکر بالکل نہ ہو۔ تو ایوب خان نے ایک کانفرنس بلائی جس میں اس وقت کے مشہور تاریخ دان شامل تھے، جیسے عائز قریشی تھے، ڈاکٹر حسن دانی تھے، معین الحق تھے، ڈاکٹر احمد بشیر تھے، منیر احمد تھے جو پنجاب سے گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایسی تاریخ آپ لکھیں کہ جو صرف پاکستان تک محدود ہو اور ہمارا ہندوستان سے کوئی تعلق جو ہے وہ اس میں ظاہر نہ ہو۔ اچھا، اب یہ بڑا مشکل سوال تھا، کیونکہ یہ علاقہ 47 میں تو الگ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد علاوہ ہزاروں برس سے یہ علاقہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا، اور خاص طور سے سلاطین کا پیریڈ ہے اگر آپ مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں، اور پھر مغلوں کا پیریڈ ہے، اگر آپ اس کو تاریخ سے نکال دیں تو پھر پاکستان کی تاریخ میں کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی ظاہر کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو اس کے اوپر مطلب کہ بڑی بحث ہوئی، لیکن جو ہمارے بڑے بڑے مورخین تھے اس وقت کے، انہوں نے ہسٹری آف پاکستان کتاب لکھی، اس میں ان کے یہ مضامین شامل ہیں، انتہائی تھرڈ ریٹ قسم کے مضامین شامل ہیں، خوش آمدی بھی ہیں، اور زبردستی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کو ایک ہندوستان سے علیحدہ آزاد ریاست بنائی جائے۔ اچھا، اور یہ کچھ ایوب خان کے زمانے ہی میں نہیں تھا، بلکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد بھی، مطلب کہ یہاں پر 5000 ایئرس آف پاکستان ایک کتاب لکھوائی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ یہ علاقہ جو ہے جو اب پاکستان ہے، اس میں مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ کبھی ہندوستان کا حصہ ہی نہیں رہا، یہ ہمیشہ سے آزاد ہے، اور ہمارے تعلقات تو میسوپوٹامیہ اور مصر سے وادی سندھ کے زمانے سے ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اعتزاز احسن نے جو انڈین ساگا کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی دلیل کو دہرایا ہے کہ یہ علاقہ بالکل آزاد رہا ہے، ہندوستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ تو اصل میں تاریخ کو مسخ کرنے کی جو کوشش ہے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور جو آج تک جاری ہے۔ اچھا، آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے تعلق کو ہندوستان سے اور اس کی تہذیب سے اور اس کی تاریخ سے تعلق توڑ لیا، تو پھر آپ نے خاص طور سے محمد بن قاسم کے بعد جو سندھ کو فتح کیا گیا ہے، یہاں سے تاریخ میں تبدیلی آئی، اور ہم اپنی تاریخ کو سندھ کے راستے سے اسلامی ممالک میں لے گئے، یعنی ابا امیت پیریڈ میں جو محمد بن قاسم کا پیریڈ ہے،
یہ وہ زمانہ ہے کہ سندھ کے راستے سے ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا شروع ہوئی۔ اچھا، اب اس کے بعد جیسے جیسے یہاں پر محمد غزنوی آیا، محمد غوری آیا، اور پھر یہاں پر سلاطین کی حکومت رہی، تو ان سب نے پھر اپنی جو تاریخ یہاں پر لکھی گئی ہے اس زمانے میں، ساری تاریخوں کی ابتدا جو ہے، مثلا طبری کی تاریخ ہے، طبری کی تاریخ کا عنوان ہے الرسول والاقوام، یعنی رسولوں کی اور قوموں کی تاریخ۔ تو وہ یعنی حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں، اور حضرت آدم سے شروع کر کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں ان کو تاریخ کا وجود ملا اس کا ذکر کر کے پھر وہ عربوں کی یا مسلمانوں کی تاریخ پر آتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو ہماری پھر تاریخ لکھی گئی، یہ وہی تاریخ ہے جو بائبل کے اندر ہے، یعنی حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے جب انہیں جنت سے نکالا گیا، پھر پیغمبروں کی تاریخ ہے، اور اس کے بعد مطلب کہ مسلمانوں کی تاریخ آتی ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ جو ہے اس کے مطلب کہ کئی حصے ہیں جو اسلامی دور میں ہیں۔ پہلے حصے کو مورخ کہتے ہیں الایام۔ الایام کی تاریخ جو ہے یہ جہالت کی، یعنی اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے، جس کو یہ جاہلیہ کا دور کہتے ہیں، اس کو انہوں نے الایام کا نام دیا ہے، یعنی اسلام سے پہلے کی عربوں کی تاریخ۔ دوسری تاریخ جو ہے وہ ہے وقائع۔ وقائع کی تاریخ میں ایک سال کی تاریخ میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں عربوں کی تاریخ میں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر تیسری تاریخ ہے، اس میں 10 سال کے جو واقعات ہوئے ہیں، 10 سالہ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں تاریخ کو شاہی خاندانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی شاہی خاندان جیسے امیہ آئے، عباسی آئے، پھر عباسیوں کے زمانے میں وسط ایشیا کے اندر غزنوی آئے، سامانی آئے، صفاری آئے، تو پھر شاہی خاندانوں کا دور مطلب کہ شروع ہوا، اور ہندوستان میں پھر سلاطین کا اور مغلوں کی تاریخ کا، تو پھر شاہی خاندانوں کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اچھا، موجودہ زمانے میں پھر ہمارے ہاں تاریخ میں اس وقت تبدیلی آئی جب یہاں پر کلونیلزم آیا۔ کلونیلزم کے ساتھ ہی، یعنی کلونیلزم سے جدوجہد کرنے کے لیے نیشنلزم کے جذبات پیدا ہوئے، تو تاریخ کو پھر نیشنلزم کے تحت لکھا جانے لگا۔ جیسے مصر نے اپنی قدیم تاریخ کو، جو اس سے پہلے فرعونوں کی تاریخ کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن مصری قوم پرستی کے تحت انہوں نے اپنی قدیم تاریخ کو بھی مصر کی تاریخ کا ایک حصہ بنا کے اس کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اچھا، یہی صورت جو ہے وہ عرب ملکوں کے اندر ہوئی، ایران کے اندر ہوئی۔ ایران کے اندر بھی سائرس جو ان کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کی مطلب کہ 5000 سالگرہ یا 2000، یاد نہیں مجھے، سالگرہ منائی گئی، تو اس کے اندر انہوں نے پوری دنیا سے یعنی اسلامی اور غیر ملکی سربراہوں کو بھی بلایا، اور اس کی سالگرہ کو منانے کا مطلب یہ تھا کہ ایران کی سویلائزیشن جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ اچھا، ہندوستان کے اندر ہم نے یعنی موہنجو دڑو کی یا ہڑپا کی سویلائزیشن کو اپنی تاریخ کے اندر شامل نہیں کیا۔ اس کو ہم نے مطلب کہ، یا گندھارا سویلائزیشن تھی، اس کو ہم نے غیر اسلامی ہی قرار دیا، اور ان کو ہم نے اپنی تاریخ کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ آج بھی ہم جب یعنی ذکر کرتے ہیں موہنجو دڑو یا سندھ کی سویلائزیشن کا، تو ہم اس کو یعنی ایک لحاظ سے اپنی سویلائزیشن کہتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں، حالانکہ وہ اسی سرزمین کی ہے۔ اور گندھارا سویلائزیشن جو ہے وہ بھی اسی سرزمین کی ہے، لیکن ہم اس کو بھی اون نہیں کرتے۔ ہم اپنی تاریخ
محمد بن قاسم سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حملہ آوروں پہ جاتے ہیں، پھر سلاطین پہ جاتے ہیں، اور پھر مغلوں کے اوپر جاتے ہیں۔ اور جب مغل تاریخ ختم ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ جب انگریز یہاں پر آتے ہیں تو ہندوستان سے میں جو مغل تاریخ کا ایک حصہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، چونکہ اب تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس میں ہندوستان جو ہے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا حصہ رہا اور پھر سلطنت برطانیہ کا حصہ رہا۔ تو اب ہماری تاریخ جو ہے وہ ایک طرح سے بدل کر اب یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع ہونے، جدید تاریخ یعنی ماڈرن تاریخ ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع ہونے لگی۔ اب یہ تاریخ کی جو پیچیدگیاں ہیں، یہ پیچیدگیاں ہم اپنے نہ نصاب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں، اس سے ہم بالکل غفلت برتتے ہیں۔ اچھا، آپ کا جو ایک سوال ہے، دیکھیں وہ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو امت مسلمہ سے اپنا رشتہ جوڑا ہے وہ 70 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے بعد ہم نے پھر اپنا رشتہ جوڑا ہے، جیسا کہ یہاں پر اسلامی کانفرنس کرائی گئی تھی، اور ہم نے ایک بار پھر امت مسلمہ کا ذکر کر کے اور امت مسلمہ کا حصہ بننے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے پین اسلامزم کی تحریک جمال الدین افغانی شروع کر چکے تھے، لیکن وہ ناکام ہوئی تھی۔ یہ پھر دوسری تحریک تھی جو شروع ہوئی، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ امت اسلامہ کی تحریک بھی کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ جب یہ 70 یا 71 کے اندر یہ شروع ہوئی ہے تو اس وقت سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، اور مصطفیٰ کمال نے ترکی کو ایک سیکولر ریاست جو ہے بنا دیا تھا۔ یہی صورتحال مصر کی تھی، وہاں بھی جمال ناصر نے عرب نیشنلزم کے نام کے اوپر اسلام سے رشتہ توڑ کر عرب نیشنلزم کے نام سے مصر کو، لیبیا کو، شام کو، لبنان کو، یمن کو کوشش کی تھی کہ ان کو عرب نیشنلزم کے تحت متحد جو ہے وہ کر دیا جائے، تو ان کو بھی پھر کوئی اسلام سے دلچسپی نہیں تھی۔ اور یہی صورتحال انڈونیشیا کی اور ملیشیا کی تھی۔ تو یہاں پر کوشش تو ضرور ہوئی، لیکن یہ کوشش ناکام ہوئی، کیونکہ اب کوئی امت مسلمہ کے نام کے اوپر متحد ہونے پہ تیار نہیں تھا، اور کوئی بھی سمجھتا تھا کہ امت متحدہ یعنی ہو بھی نہیں سکتی، اور اگر اس کو متحد کرنے کی کوشش کی بھی گئی تو یہ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے گی، لہٰذا اب یہ برائے نام رہ گئی ہے، اس کا کوئی وجود مطلب کہ صرف کاغذات کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، اور ناظرین آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہوں گی، مجھے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے ون آن ون ود علی وارثی، ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔